رکھنا, اس حدیث کو سمجھنا کہ جب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے, اے معاذ تو جواب کیسے دے گا؟ حضرت معاذ فوراً اللہ کے نبی کو کہتے, اگر آج کی غیر مقلدوں کی بات ٹھیک ہوتی, حضرت معاذ عرض کرتے, اللہ کے پیغمبر وہ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھیں گے؟ ان کے پاس قرآن نہیں ہوگا, وہ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھیں گے؟ ان کے پاس حدیث نہیں ہوگی. اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے کہ وہ مسئلہ تجھ سے پوچھیں گے, قرآن ہوگا مگر مسئلہ تجھ سے پوچھیں گے, حدیث ہوگی مگر مسئلہ تجھ عالم سے پوچھیں گے. میں تجھے عالم بنا کر بھیج رہا ہوں, تجھے مفتی بنا کر بھیج رہا ہوں, تجھے معلم اور دائی بنا کر بھیج رہا ہوں. تو اللہ کے پیغمبر کے ان الفاظ اور طرز عمل نے بتا دیا کہ جاہل کے ذمے مسئلہ پوچھنا ہے, عالم کے ذمے مسئلہ بتانا ہے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا, اگر وہ مسئلہ تجھ سے پوچھے اے معاذ تو جواب کیسے دے گا؟ تو معاذ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ تو عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے, تو قرآن کی خود ان کو سمجھ نہیں آتی, مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ حضرت معاذ نے کہا, عرض کیا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ, میں قرآن کھول کے مسئلہ بتا دوں گا, جب قرآن میں موجود ہوگا میں قرآن دیکھ کر مسئلہ بتا دوں گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, فَإِن لَّمْ تَجِدْ, اے معاذ اگر قرآن میں مسئلہ موجود نہ ہو پھر کیسے جواب دے گا؟ کہا بسنت رسول اللہ, میں پیغمبر کی سنت سے مسئلہ بتا دوں گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, فَإِن لَّمْ تَجِدْ, اگر میری سنت میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ اب اس حدیث سے 2-3 مسئلے معلوم ہوئے. نمبر 1, جاہل کے ذمے ہے پوچھنا, عالم کے ذمے ہے قرآن کا مطالعہ کرنا. جاہل کے ذمے ہے مسئلہ پوچھنا, عالم کے ذمے ہے سنت کا مطالعہ کرنا. جاہل مسئلہ پوچھے گا, عالم قرآن سے جواب دے گا. جاہل مسئلہ پوچھے گا, عالم سنت سے جواب دے گا. نمبر 1, ہر جاہل کے ذمے مطالعہ نہیں ہے, ہر جاہل کے ذمے تحقیق نہیں ہے, ہر جاہل کے ذمے مسئلہ بتانا نہیں ہے. جاہل پوچھے, عالم مسئلہ بتائے, اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا. نمبر 2, اللہ کے پیغمبر کے ارشاد سے یہ بھی ثابت ہوا ہر مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے, ہر مسئلہ پیغمبر کی سنت میں بھی نہیں ہے. جو یہ بات کہتا ہے کہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں موجود ہے, ہر مسئلہ قرآن و سنت میں موجود ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے پیغمبر پہ کوئی ایک حدیث سے مبارک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ بات درج ہو کہ سارے مسئلے قرآن حدیث میں موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا, اے معاذ جب لوگ مسئلہ پوچھیں گے جواب کیسے دے گا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا, اللہ کے پیغمبر کتاب اللہ سے دوں گا. فرمایا کتاب اللہ میں نہ ہو پھر کیسے جواب دے گا؟ کہ سنت رسول اللہ سے دوں گا. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا, اگر سنت میں بھی مسئلہ نہ ملے اے معاذ جواب کیسے دے گا؟ حضرت معاذ نے فرمایا, اجتہد برأیی, اجتہد برأیی, اللہ کے پیغمبر پھر میں اجتہاد کروں گا. تو معاذ تو اجتہاد کریں گے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے تقسیم کر دی ہے کہ ایک مجتہد ہوگا اور باقی مجتہد نہیں ہوں گے, باقی مقلد ہوں گے. تو پیغمبر نے عالم کے لیے اجتہاد کی بات کی ہے اور غیر عالم کے لیے تقلید کی بات کی ہے. کیوں؟ مقلد کہتے ہی اسے ہیں جو مجتہد کی بات مانے, مقلد اسے نہیں کہتے جو قرآن کے خلاف بات مانے, مقلد اسے نہیں کہتے جو حدیث کے خلاف بات مانے, مقلد اسے نہیں کہتے جو پیغمبر کے دین کے خلاف مسئلے مانے. مقلد اسے کہتے ہیں کہ مسئلہ قرآن میں کھل کر نہ ہو پھر مسئلہ مجتہد بیان کرے, مسئلہ حدیث پیغمبر میں نہ ہو مسئلہ مجتہد بیان کرے, اور جو اس کی بات کو مان لے اس کا نام مقلد ہے. اللہ کے پیغمبر نے تقلید کا درس بھی دیا, اللہ کے پیغمبر نے اجتہاد کا درس بھی دیا. جو بات کہتے تقلید کرنا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, جو کہتے تقلید کرنا پیغمبر کی حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. عالم کے لیے اجتہاد کرنا قرآن سے ثابت, مقلد اور غیر عالم کے لیے تقلید کرنا قرآن سے ثابت, عالم کے لیے اجتہاد کرنا پیغمبر کی حدیث سے ثابت اور غیر عالم کے لیے تقلید کرنا پیغمبر کی حدیث سے ثابت. ہم بھی کہتے ہیں اگر عالم ہو اور دلائل رکھتا ہو وہ اجتہاد کرے, اور اگر جاہل ہو وہ اجتہاد نہ کرے وہ تقلید کرے. یہ مجتہد ہوگا اور یہ مقلد ہوگا, اجتہاد کر کے مسئلہ بتائے گا, یہ تقلید کر کے مسئلے پہ عمل کرے گا, اس کو مسئلہ بتانے کا اجر ملے گا, اس پہ مسئلہ عمل کرنے کا اجر ملے گا. تو مجتہد کا مقام بھی جنت ہوگا, مجتہد پہ اعتماد کر کے مقلد کا مقام بھی جنت ہوگا. اللہ نے تو بڑا آسان مسئلہ کر دیا, پیغمبر نے تو بڑا آسان مسئلہ کر دیا. اب لوگ مسئلے میں مشکلات پیدا کریں گے تو دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میں بات سمیٹ کر صرف سمجھانے کے لیے خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، بات ذہن نشین فرما لو کہ قرآن میں ہم قرآن پڑھیں گے اللہ اجر دے گا، حدیث پڑھیں گے اللہ اجر دے گا۔ قرآن نے ایک عقیدہ دیا، نمبر 2 عمل دیا۔ ہم نے عقیدہ بھی اختیار کرنا ہے، عمل بھی اختیار کرنا ہے، مگر معیار اور بنیاد پیغمبر کا صحابی ہے۔ اگر عقیدہ صحابہ کے مطابق ہوگا اللہ قبول کرے گا، اگر مطابق نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر عمل پیغمبر کے صحابی کے مطابق ہوگا اللہ قبول کرے گا، اگر صحابی کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 2، صحابہ کے عمل بھی معلوم ہو تو کیسے؟ ہر آدمی تحقیق نہیں کر سکتا، تو رب نے ہر آدمی کو حکم تحقیق کا نہیں دیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے عالم کو تحقیق کا اور غیر عالم کو تقلید کا۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی آیات بھی پڑھی ہے اور حدیث مبارک بھی پڑھی ہے۔ تو عالم کے ذمے دلیل سے مسئلہ پیش کرنا اور جاہل کے ذمے اس عالم کی بات پر اعتماد کر کے مان لینا۔ تو جو دلائل کے ساتھ مسئلہ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو مجتہد کہتے ہیں، اور جو یہ صلاحیت نہیں رکھتا اس پہ اعتماد کرتا ہے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، ایک ہے قرآن کریم کے الفاظ اور ایک ہے قرآن کریم کا معنی۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اعراب لگے ہوئے ہیں مگر الفاظ تب سمجھ آتے ہیں جب انسان قاری کے پاس جائے، اگرچہ ترجمہ موجود ہوگا مگر قرآن سمجھ تب آئے گا جب عالم کے پاس جائے۔ تو الفاظ سمجھنے کے لیے ہم قرآن کے قاری کے محتاج ہیں، ترجمہ تشریح سمجھنے کے لیے ہم قرآن کے مفسر اور قرآن کے عالم کے محتاج ہیں۔ اور آخری مسئلہ جو میں نے عرض کیا کہ اس بات کو اللہ ہمیں عمل کرنے کی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تحقیق کس کے ذمہ ہے، تقلید کس کے ذمہ ہے، قاری کے ذمہ کام کیا ہے، عالم کے ذمہ کام کیا ہے۔ اگر یہ کام سمجھیں گے تو پھر انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنا کام کریں، عالم اپنا کام کریں۔ دیکھیے اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اگر بخار چڑھ جائے، اگر سر میں درد آ جائے، ہم تحقیق نہیں کرتے کون سی جڑی بوٹی کس کام آتی ہے، کون سی گولی کس کام آتی ہے، کون سا ٹیکا کس کام آتا ہے۔ اگر بیمار ہو جائے تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے بعد۔ تو تحقیق کرنا ڈاکٹر کے ذمہ اور دوائی لینا ہمارے ذمہ۔ ہم وہ تحقیق کر کے دوائی دے گا، ہم اس پر اعتماد کریں گے، بخار اتر جائے گا، نزلہ ٹھیک ہو جائے گا، سردی ٹھیک ہو جائے گی، نمونیے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں نہیں بھائی نہیں، اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے، ڈاکٹر تحقیق کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے؟ کوئی ڈاکٹر کی 4 آنکھیں ہیں، کوئی ڈاکٹر کے 4 ہاتھ ہیں؟ نہیں، اگر ڈاکٹر دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کا دماغ کو ہم سے بڑا ہے، اس کی عقل کو ہم سے زیادہ ہے، وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں۔ تو ڈاکٹر تحقیق کرے گا، ہم دوائی لیں گے تو اللہ بیماری سے بچا لیں گے نا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں بجلی لانا چاہتے ہیں تو یہ تمہارے پاس دریا موجود ہے، اس سے بجلی نکالو، ہم نہیں نکال سکتے، انجینئر بجلی نکالے گا، ہم درخواست دے کے اپنے گھر میں کنیکشن لیں گے تو گھر روشن ہو جائے گا نا۔ انجینئر پر اعتماد کرو گے اپنا گھر روشن ہو جائے گا، ڈاکٹر پر اعتماد کرو گے اللہ جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما دے گا، اور اگر عالم پر اعتماد کرو گے اللہ دین عطا فرما دے گا۔ تو جس طرح اپنی جسمانی بیماری کے لیے اعتماد ڈاکٹر پہ کرتے ہیں، اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے اعتماد انجینئر اور واپڈا پہ کرتے ہیں، اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے اعتماد پیٹرولیم کے محکمے پر کرتے ہیں، تو اسی طرح اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اعتماد مجتہد پہ کرو۔ جو انجینئر پر اعتماد کرے گا اس کا گھر روشن ہو جائے گا، عالم پر اعتماد کرے گا تو دل اللہ کے ایمانی نور سے اس کا منور ہو جائے گا۔ اگر انجینئر پر اعتماد کرو گے تمہیں دنیا مل جائے گی، عالم پر اعتماد کرو گے اللہ دین دے دے گا۔ اللہ اس آدمی کو پسند کرتے ہیں جو یہی دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ دنیا بھی دے تو بہتر، اللہ آخرت بھی دے تو بہتر۔ دنیا بہتر ملتی ہے انجینئر پر اعتماد کرنے سے، خود تحقیق کرنے سے نہیں۔ دوائی بہتر ملتی ہے ڈاکٹر پر اعتماد کرنے سے، خود تحقیق کرنے سے نہیں۔ تو دین بہتر ملتا ہے مجتہد پر اعتماد کرنے سے، خود تحقیق کرنے سے نہیں۔ تو انجینئر پر اعتماد کرو گے دنیا مل جائے گی، اور مجتہد پر اعتماد کرو گے تو دین مل جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا بھی دے اور بہتر دے، اللہ دین بھی دے اور بہتر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہماری عبادات قبول فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرما، اے اللہ مقروضوں کی قرض ادا فرما،
اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ مشکلات کو دور فرما، اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس اور مساجد کو محفوظ فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آل حق کے ساتھ زندہ رکھ، آل حق کے ساتھ شہادت کی موت دے، آل حق کے ساتھ قیامت کو حشر فرما، اجمعین برحمتک یا ارحم۔